بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، خوش آمدید۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں مس نورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الاعراف، اور سورۃ الاعراف میں 166 نمبر آیت تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے اعلان کر دیا یا فیصلہ کر دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو نہایت برا عذاب دیں۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات جو میں بیان کر دوں وہ یہ ہے کہ یہ الوہی ایک لہجہ ہے بات کرنے کا، خدائی یعنی لہجہ اس میں جلالت ہے، ایک روب ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں اور زمین پر خدا کا کنٹرول ہے، اس کا نظم ہے اور اس کا ڈسپلن چل رہا ہے، اس کی حکومت ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے بات کو، جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، مالک ہوتا ہے، اس کا انداز گفتگو، طریقہ وہ ایسے ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو، ایک قوم کو اجازت ہے کھل کے کھیلو، اس پر بھی کوئی نہیں، لیکن نتیجہ جو ہے وہ جو نکلے گا وہ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال کی صورت میں نکلنا رکھ دیا ہے وہی نکلے گا۔ صحیح، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب اللہ فرماتا ہے نا کہ ہم نے یہ کیا، جیسے اب اگلی آیت میں آئے گا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو گروہ گروہ کر کے زمین میں متفرق کر دیا۔ قطع کا لفظ آ گیا نا، تقطیع کا، یہ پہلے بھی لفظ آیا، تو یہ بالکل۔ لفظ مثبت بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ منفی بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں، یعنی مدح میں بھی اور ذم میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے، اب بعض لوگ پھر سوال کرتے ہیں اللہ نے کر دیا، اللہ نے کیوں کیا؟ تو یہ اللہ نہیں، یعنی اس سے مراد کیا، اللہ یہ یعنی جو ہماری مراد ہے وہ یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کا پھر یہ نتیجہ، یعنی جب یہ خواہشات نفس کے پیچھے دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، لالچ، حرص، طمع، ذاتی گروہی مفادات ان کے تحفظ میں لگ گئے، تو پھر کیا ہوا، پھر یہ گروہ در گروہ ہم نے ان کو بانٹ کے رکھ دیا۔ آگے پھر اللہ پاک اسی بات کو بیان فرماتا ہے جی، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو گروہ گروہ کر کے زمین میں متفرق کر دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں کچھ نیک ہیں اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کی آزمائش کی اچھے حالات سے اور برے حالات سے، تاکہ کیوں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید یہ لوگ لوٹ آئیں یا باز آ جائیں۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اچھے حالات اور برے حالات یہ دونوں چلتے رہے۔ مقصد کیا تھا، یہ ہم نے سورۃ الاعراف میں پہلے بھی اس کا ہم نے مطالعہ کیا، کہ جہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ثم بدلناہم مکان سیئۃ الحسنہ، قرآن پاک کہتا ہے، تو اچھی بری چیز کو اچھے ہی میں بھی بدل دیتا ہے اور اچھے کو برے میں۔ تو یہ کیا ہوتی، دونوں چیزیں آزمائش بن جاتی، اچھے حالات برے حالات، تاکہ انسان تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ برے کو اچھے سے کیسے، اور یعنی اچھے کو اچھے برے حالات اور برے حالات دونوں چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے لیے اس کے برے اعمال کے باوجود بھی اچھے حالات اس کے لیے پیدا کیے رکھتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے آزمائش آزمائش ہے۔ ہے، بالکل صحیح۔ اور کبھی حالات برے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اس انسان کے لیے جیسے پچھلے پروگرام میں آزمائش بھی ہوتی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اسودگی ہونا بھی آزمائش ہے اور تنگی ہونا بھی آزمائش ہے، دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش۔ ہمارے صاحب یہ بتائیے گا، یہ قطعناہم فی الارض امما، یہ تقسیم کر دینا گروہوں کے اندر اور بانٹ دینا،
ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی قومیں، مذہبی ممالک یا آپ کہہ لیں کہ مذہبی اقوام ہیں، وہ فرقہ واریت یا جغرافیائی طور پہ ایک دوسرے سے تقسیم ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں، ان کے اندر پھر کہیں نہ کہیں آ کے نفرت بھی شامل ہو جاتی ہے. یہ پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا حصہ ہوتی ہے. اگر آزمائش کا حصہ ہوتی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو کیوں دوش دیتے ہیں جی ہم نے تفرقہ بازی شروع کر لی، ہم نے تقسیم کر دیا اپنے آپ کو؟ یہ تو خدا کی طرف سے آزمائش ہے. خدا کی طرف سے آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا کوئی اختیار ختم ہو جاتا ہے، اس کا ارادہ مر جاتا ہے. وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو بھی حالات ہیں ان میں بہترین طریقے سے کردار ادا کرے. یہ انسان کی ذمہ داری ہے. یعنی اگر انسان کو اچھے حالات ملیں تو فرعون نمرود نہ بنے، قارون نہ بنے، حامان نہ بنے. اگر اچھے حالات ملیں تو حضرت سلیمان کو بھی دیکھ لے، داؤد کو دیکھ لے، حضرت موسیٰ کو دیکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لے. آپ کے اگر برے حالات انسان کو ملتے ہیں تو ان میں بھی انسان دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کیا اس میں کیا دکھاتے ہیں، کیا کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. تو یہ آزمائش اس بنیاد پر نہیں ہے کہ انسان کا کوئی ارادہ اور اختیار اس سے سلب کر لیا جاتا ہے. وہ اپنی جگہ پر انسان کا قائم ہے. آپ جب قرآن مجید ایک جملہ یا ایک آیت بیان کرتا ہے نا، وہ گویا کہ آپ کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ آپ اس قوم کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس قوم کو آپ دیکھیں. مثال کے طور پر یہاں پر ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ قوم یہود کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا. اب اسی بنی اسرائیل کی قوم کی جو تاریخ ہے وہ صدیوں پر محیط ہے. آپ وہ مختلف ادوار سے گزرتی چلی گئی. قرآن پاک نے اس کو بیان کیا. تو لہٰذا کبھی یہ قوم خدا کی فرما بردار بنی اور اس نے اپنی لالچ، حرص، طمع، گروہی مفادات کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کے تابع ہو گئی، سیاسی یکجہتی اور وحدت اپنے اندر پیدا کر لی، دین کے ساتھ جڑ گئی، تو کامیابی اور کامرانی نے ان کے قدم چومے. اور جہاں پر یہ لوگ گروہ در گروہ انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا، بانٹ لیا، فرقوں میں چلے گئے، پھر اس کے بعد ان کی قوت تو ختم ہو گئی. قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے. قرآن جس چیز کو بیان کرتا ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ الوہی لہجہ ہے ایک خدا کا، کہ جو بزرگ و برتر ہے، اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ اس لہجے میں بات کرتا ہے. لیکن اس چیز کو کبھی بھی آپ پس پشت نہ ڈالیے کہ اس زمین پر انسان کا اختیار ہے، اور قوموں کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر قومیں بگڑتی ہیں تو پھر ان کے اعمال کے جو نتائج وہ ان پر مسلط کر دی جاتے ہیں، وہ سزا ہوتے ہیں ان کے لیے. بالکل صحیح ہے. تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہود کے اندر ایک تقسیم پیدا ہوئی، جی، پھر اسی طریقے سے نصارہ کے اندر تقسیم پیدا ہوئی، اور اب مسلمانوں کے اندر جو تقسیم ہے، اور پھر تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، یہ جو ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں خدا کی منشا اس لیے بھی ہے کہ چونکہ ہم سدھر نہیں رہے، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم اپنے اعمال کا نتیجہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مزید تفرقہ بازی کے اندر پڑتے جا رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں تو قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا کی مرضی بھی اس میں شامل ہے. خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا. خدا کا قانون ہے کہ جس کے مطابق انسان کے اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. قرآن مجید جب میں پڑھتا ہوں، بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا، اور اس کا ایک بڑا اہم پہلو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے سامنے میں رکھ دوں. وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، انہوں نے اللہ کے دین کو مانا، لیکن اپنے عقائد اور اپنے نظریات خود گھڑ لیے، جس بنیاد پر وہ کسی کے مسلمان ہونے کا اور کسی کے کافر ہونے کا فیصلہ کرتے تھے. یعنی خدا کے دین کی چھتری کے تحت وہ فیصلے نہیں ہوتے تھے. یعنی اللہ کے دین یا عقائد، عبادات، معاملات جو خدا نے بتا دیے، ان پر کوئی بات اور گفتگو نہیں. اب وہ کسی کے دین کا فیصلہ جو کرتے تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے اپنے جو ان کے عقائد و نظریات ہوتے تھے اس کی روشنی میں. بالکل یہی صورتحال آج مسلمانوں میں. آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کسی کے دین کا، اسلام کا فیصلہ کرتے ہیں یہ دیکھ کر کہ یہ جو ہمارے طے شدہ عقائد ہیں، نظریات ہیں، اس پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا، جن پہ ہمارے مناظرے ہوتے ہیں، ہماری بحثیں ہوتی ہیں. اب وہی صورتحال یہ ہے، صورتحال وہی ہماری بن گئی ہے کہ وہ جو ہمارے فرقوں کی بنیاد پر عقائد اور اس تفریق پر جو عقائد ہیں، اب ہم اس کے آئینے میں دوسرے کو دیکھتے ہیں. یہی صورتحال یہود و نصارہ کے ساتھ تھی کہ جو بنیادی عقائد دین کے ہیں وہ انہوں نے پس پشت ڈال دیے، اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں، وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے.
یہی صورتحال آج ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے فرقے کی بنیاد پر عقائد دیکھتے ہیں، اس پر ہم دوسرے کا اسلام اور کفر طے کرتے ہیں، باقی اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اس کی ہمیں خبر نہیں۔ بالکل یہی ہمارا پیمانہ ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مولانا صاحب، آپ آیت پڑھ رہے تھے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا۔ جی، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُو الْكِتَابِ، پھر ان کے پیچھے ناخلف لوگ آئے۔ اب یہ چیز خلف جو لفظ ہے نا، خلف، یہ ہمیشہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو نالائق اور جو اپنے بڑوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے خلف کا، اور ایک خلف لفظ ہوتا ہے۔ تو خلف جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جو ناخلف ہے۔ اب اسی چیز کو سورۃ مریم میں بھی بیان کیا گیا، فخلف من بعدہم خلف وارثوا الکتاب، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے بعد یا ان کے جو پیروکار تھے، سچے پیروکار، ان کے بعد جو اولادیں آئیں، ناخلف آئے، انہوں نے دو کام کیے۔ ایک تو انہوں نے نماز کے وہ تارک بن گئے، ضائع کرنے والے بن گئے، واتبعوا الشہوات، دوسرا خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ یہ جو خواہشات کے پیچھے لگنا، یہ کوئی محدود چیز بھی نہیں ہے اور معمولی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ آپ جدھر بھی دیکھیں گے صرف اور صرف خواہشات کا غلبہ رہنا، جو فیصلہ کرنا ہے، جو رائے قائم کرنی ہے، جو بات کہنی ہے، بس وہ خواہشات کے تابع ہے۔ کسی کی حمایت کرنی ہے تو وہ بھی خواہشات کے تابع، کسی سے نفرت کرنی ہے وہ بھی خواہشات کے تابع، یعنی عقل، حکمت، یہ چیز تو بالکل ہی ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا کہ پھر ان کے پیچھے ناخلف لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے، یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ اسی دنیا کی متاع لیتے ہیں، یعنی اسی دنیا کا سامان لیتے ہیں، ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے ہیں کہ ہم یقیناً بخش دیے جائیں گے۔ یہ ایک عجیب قسم کی خوش فہمی اس قوم کے اندر تھی کہ بھئی ہمارے چونکہ بڑے جو ہیں بزرگ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، بزرگ ہیں، تو لہٰذا ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو بخش دیا جائے گا۔ اب یہ جو فرمایا نا کہ یاخذون عرض ھذا الادنی، یعنی مطلب یہ کہ دنیا کے بڑے حریص، اور آگے جو لفظ فرمایا وَإِن یَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ یَأْخُذُوهُ، اور اگر ایسی ہی متاع اور ایسی ہی دولت ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیں گے، یعنی جو مل گیا اس پر قناعت نہیں کرنی، مزید حل من مزید، جیسے جہنم قرآن بیان کرتا ہے نا کہ قیامت کے دن کہے گے کیا کچھ اور ہے، تو ان کی بھی بھوک کا اور لالچ اور حرص کا یہ عالم ہے کہ اتنا کچھ مل جانے کے باوجود، لوٹ کھسوٹ کر لینے کے باوجود بھی، نذرانے اور سب کچھ لے جانے کے باوجود بھی، پھر وہیں پر صورتحال ہے کہ مزید کی طلب رکھتے ہیں اور لالچ رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں، اللہ کی بات کہیں۔ اور یہ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ پاک نے اسی بات کو بیان کی فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، صرف اس مقصد کے لیے تاکہ کوئی اس کی قیمت ہمیں مالی فائدہ حاصل، کوئی مالی فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا، اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی پڑھے ہوئے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے اوپر انہوں نے حرص اور طمع کو حاوی اور غالب اپنے اوپر کیا ہوا ہے۔ اب آگے فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اب اس آیت میں، آیت نمبر 169 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بعد میں آنے والی جو قوم ہوتی ہے ناخلف، اس کی پوری تاریخ اس ایک آیت میں بیان کر دی۔ اگر ہم سورۃ الاعراف کو دیکھیں نا جی، آدم سے بات شروع ہوتی ہے نا، بالکل بالکل، قریش کو یہ بات سمجھائی گئی، آدم سے بات شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام رسول کی تاریخ آ جاتی ہے، جس میں حضرت نوح ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت مختلف شعیب انبیاء ہیں، کی تاریخ کے موسیٰ بعد کی تاریخ آ گئی، سب کی تاریخ، یہ ایک عملی طور پر سب کچھ دکھا دیا گیا۔ پھر یہ بھی اب بتا دیا گیا کہ دیکھو کہ جو ناخلف ہوتے ہیں بعد میں بڑے مواقع ان کو ملے کہ یہ اللہ کی راہ پر آ جائیں
اور ایک صالحیت کے ساتھ اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن یہ اس پر تیار نہیں ہوئے، پھر انہی کے ہاتھوں ان کی بربادی واقع ہوئی ہے۔ مولانا صاحب اگر ہم ان آیات کو دیکھیں، یہ تو ٹھیک ہے یہود کی تاریخ کو یا نصارہ کی تاریخ کو بتا رہی ہیں، یا ہم کہہ لیں کہ جو سابق انبیاء تھے ان کی تاریخ کو، ان کی امتوں کی تاریخ کو بتایا جا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ بھی تو اسی زوال کا شکار ہے نا۔ ہمارے اندر بھی وہ ناخلف والا معاملہ، اور پھر خدا کی منشا اور مرضی سے ہٹنے والا معاملہ، اپنی خواہشات کی تکمیل والا معاملہ، یہ سب کچھ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہی لینز ہے جو دوسری طرف ہمیں جو ہے نا وہ اس لینز کے ذریعے ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ قرآن مجید نے جو بات واضح طور پر اور اٹل بیان کر دی ہے وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ خدا کسی کا باپ ہے اور نہ خدا کسی کا بیٹا ہے۔ تو یہ جو جذباتیت ہوتی ہے، وابستگی، یہ جذباتی اسی بنیاد پر ہوتی ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر تعلق، خدا اس سے بالا تر ہے۔ تو لہٰذا اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ قوانین پر ہوتے ہیں جو اس نے ازل سے بنا دیے ہیں۔ تو مسلمان بھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ کہیں وہاں سے کوئی اس طرح کی مدد اور نصرت اترے گی، من و سلوہ اترے گا اور سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ بات مسلمانوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اللہ نے قرآن مجید میں کیٹاگوریکلی اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ یہود و نصارہ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ وہ خدا کے برگزیدہ ہیں، یعذبکم بذنوبکم، تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی یا نافرمانی کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بالکل بالکل۔ تو یہ امت مسلمہ بھی اسی بات کو ذہن میں رکھے۔ آج جس انتشار اور افتراق کا ہم شکار ہیں وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور ایک فرمانبردار مسلمان بنائیں اپنے آپ کو۔ میرا خیال ہے کہ ناخلف کی جو ناخلف کا لفظ استعمال ہوا، تو یہ کامن جو ہے نا چیزیں ہیں ہر ناخلف قوم کے لیے، وہ سب میں ایک جیسی ہیں، اصول تو وہی ہیں، اصول وہی ہیں کہ اگر وہ پہلے بنی اسرائیل قوم کی تھی، تو اب اگر ہم لوگوں میں، اگر مسلمانوں میں یہ چیزیں ہیں تو وہ چیزیں تو ساری نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے جس پہ ذرا اشارہ بھی کیا، آپ اپنے گھر میں، خاندان میں یا اپنے بچوں کو آپ دوسروں کی مثالیں دے کر سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کیوں دے رہے ہوتے ہیں مثالیں؟ وہ اس لیے کہ بیٹا اس طریقے سے نہیں بننا، جو برا کردار ہے، جو اچھا کردار ہے وہ دیکھو، فلاں بچے کو دیکھو، اس کا اچھا کردار ہے وہ سامنے رکھو۔ مولانا صاحب آپ تو یہی بات قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ ٹھیک سمجھ آ گئی، لیکن آپ نے بہت سمپلی یہ بات بتا دی کہ اس زوم میں ہمیں اس زوم کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کی برگزیدہ امت ہیں اور خدا کی برگزیدہ قوم ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بہت سی روایات بیان کی جاتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو امت ہے یہ بہت ہی الگ امت ہے، اور یہی وہ امت ہے جس کے اندر آنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے خواہش ظاہر کی، پھر دعائیں کیں۔ یعنی انبیاء بھی اس امت کے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننا چاہتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ یہ امت بڑی برگزیدہ ہے، یا یہ امت بڑی جو ہے نا وہ اس خاص نبی کی امت ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں پھر ان کی کیا حیثیت ہے؟ دین کے پورے مزاج کو سامنے رکھیں، دین کی پوری روح کو سامنے رکھیں، پھر اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کر لیں کہ ان روایات کی کیا سند اور کیا حیثیت ان کی رہ جاتی ہے۔ بالکل قرآن مجید تو 2 اور 2 4 کی طریقے سے بات کو بیان کرتا ہے۔ یعنی امت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت، جو قرآن نے کہا خیر امت، فرمایا کہ اس سے مراد صحابہ ہیں۔ اچھا، خیر امت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان کی جماعت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض یاب ہوئے تھے۔ تو اس لیے باقی جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں جو بھی ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے لکھ ڈالا، لوگوں نے اس کو جو چیز لوگوں میں پاپولر ہونی تھی، مقبول ہونی تھی، پسند کی جانی تھی، اس کو ہمارے خطیبوں نے اڑا لیا، لے لیا اور وہ لوگوں میں عام کرنا شروع کر دی۔ تو ایک برتری کی سوچ جو ان سی ہوتی ہے اور اپنی فضیلت کی، اپنے مقام اور مرتبہ کی جو سوچ ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے۔ بالکل۔ تو لہٰذا ایسی روایات اور ایسی چیزیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، مشہور ہو جاتی ہیں، اعمال کے ساتھ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تعلق نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارا صاحب آخری سوال یہ جو آج تھا آپ نے پڑھی ہے اس پہ کر کے پھر ہم کچھ ناظرین کے سوالات بھی ہیں اور میڈم کے سوالات بھی ہیں اس کی طرف آتے ہیں. دنیا کی مذمت اس آیت کے اندر ہمیں، اور آپ نے گفتگو کی کہ خواہشات کی تکمیل اور پھر خواہشات کے پیچھے چلنا، یہ ساری چیزیں آپ نے بیان کی ہیں. ایک طرف دنیا کی مذمت ہمیں نظر آتی ہے اور آزمائش کے طور پر اس کو بتایا جاتا ہے، دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے انبیاء اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے تھے جن کے پاس بہت مال و دولت تھا. حضرت سلیمان کو دیکھ لیں کتنا وہ ایک، آج ہم بادشاہت کی اگر کوئی بات کریں تو ایک مثالی تو جو ہے نا وہ دور حکومت ہم دکھاتے ہیں ان کا کہ ان کا محل اتنا بڑا تھا اور یہ چیزیں تھیں. تو یہ جو ایک تضاد نہیں ہمیں لگتا کہ ایک طرف مذمت ہے اور دنیا نہ کمانے کی بات ہے، دوسری طرف انبیاء ایسے ہیں یا اصحاب رسول ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت تھا، جاہ و حشمت تھی. قرآن مجید نے کسی جگہ پر بھی دنیا کی مذمت نہیں کی. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھول، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ. واہ. قرآن کہتے ہیں جیسے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی اسی طرح تو بھی نیکی کر، اچھائی کر لوگوں کے ساتھ. وَلَا تَبْغِ الْفَسَاد، فساد مت چاہ تو، یعنی فساد کو پسند نہ کر. قرآن تو یہ بیان کرتا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھول. رسول اللہ کی دعا ہے سب سے پہلے دنیا، پھر اس کے بعد آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ دعا ہی یہی ہے. بے شک بالکل. رسول اللہ نے اس شخص کو خوش نصیب فرمایا کہ جس کی لمبی عمر ہے اور جس کے اعمال اچھے ہیں اور جس کے پاس مال ہے. آپ نے اس کو فرمایا یہ بہت خوش نصیب اور بہت ہی اچھا انسان ہے. ہمارا پورا مذہبی بیانیہ ہی اس سے الگ ہے. مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں عجیب کہ دنیا یہ ہے، دنیا یہ ہے، دنیا کی مذمت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا کو حاصل کرنے والا مطلب پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے بنا دیا. یہ جو پورا مذہبی بیانیہ بنا ہے پھر یہ کیسے بنا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارا بیٹا ہے، وہ اگر نماز نہیں پڑھتا اور وہ اپنی تعلیم میں مصروف رہتا ہے، لگا ہوا ہے، نماز کا اس کو ہوش ہی نہیں، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے نا کہ بیٹا یہ دنیا ہے، یہ تمہارے کام نہیں آنی. خدا کے مقابلے میں، خدا کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں یہ نماز تمہارے کام آئے گی. ہم بات سمجھاتے ہیں نا. اب اس سے اگر کوئی دنیا کی مذمت سمجھ لے تو یہ پھر اس کی اپنی عقل ہے، اپنی سمجھ ہے کہ وہ یہ کہے جی امانت صاحب نے یہ بات اپنے دفتر میں یا ادارے میں کہی نوجوان سے کہ یار آپ سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہو، 1:30 بجے نماز ہوتی ہے تو آپ نیچے اتر کر آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں گی، آپ کے کام یہ چیزیں آئیں گی. آپ یہ کہتے ہیں نا. اب اس سے نعوذ باللہ یہ تو مراد نہیں کہ دنیا کی مذمت ہوگی. یہ بتانا مقصود ہے کہ بھئی جب اللہ کے لیے اٹھنا ہے، کام کرنا ہے، فرض کو ادا کرنا ہے تو آپ فرض ادا کریں. یعنی مثال کے طور پر کوئی اپنی ماں کی خدمت کرنے کے بجائے اور ماں سے یا باپ سے اپنے بالکل تعلق توڑ لیتا ہے صرف اس لیے کہ اس نے کوئی کاروبار پر توجہ کر لی ہے یا اس نے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ بہت پیار اور محبت ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ماں باپ کو اگنور کر دیا. اب ہم اس کو کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تمہارے کام نہیں آنے آگے، جن کی خاطر تم اپنے ماں باپ کو اگنور کر رہے ہو، ان کی خدمت نہیں کر رہے، ان پر توجہ نہیں دے رہے، خدا کے حکم جو کو ان کا پس حق کچھ بنتا ڈال ہے رہے وہ ہو. تم ان کا حق نہیں دے رہے، تو یہ چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں گی. یہ ہم کہتے ہیں نا. بالکل. تو یہ جب تقابل ہوگا نا، اس تقابل پر ان احادیث کو یا ان روایات کو آپ دیکھیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے. یعنی مثال کے طور پر عرب کے معاشرے میں کہ جہاں پر لوگ ایمان کو چھوڑ چکے، دین کو قبول نہیں کرنا اور دنیا میں اتنے مست ہیں، سیاست، حکومت، قبائلی سرداری اور مال دولت اس کے پیچھے پڑ گئے. فرعون کا کردار دیکھیں، حامان کا، قارون کا. تو وہاں پر یہی بات ان کو وہ جو سمجھانے بندگی والا عنصر ہے اس کو بھلا دینا. یہ بات تھی نا ان کو سمجھانے کے لیے. اب اس سے کوئی یہ مراد لے لے جی دنیا ہی قابل مذمت ہے تو یہ پھر اس کی اپنی عقل ہے، اپنی سمجھ ہے. ورنہ یہاں پر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس بنیاد پر ہم نعوذ باللہ یہ کہہ سکے کہ دنیا مذموم ہے یا دنیا کی مذمت اسلام نے کی ہے یا دین نے کی یا رسول اللہ نے کی ہے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. دنیا میں جو وقت گزارنے کے جو ہمیں طریقے سلیقے اور ڈھب سکھائے گئے ہیں اور جو ہمیں قوانین بتائے گئے ہیں اسلامی حوالے سے، اس کے مطابق زندگی گزارنا. اصل تو یہ ہے کہ دنیا میں یہ تو نہیں کہ بھئی جنگل میں نکل جاؤ اور دنیا کو ترک کر دو. بالکل. آزمائشی تو دنیا ہی ہے. اب آپ دیکھیں یہی مال دولت ہے کہ جو آپ خرچ کرتے ہیں، اسی سے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اسی مال و دولت سے بہن بھائی کے حق ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اللہ کی غریبوں کی مخلوق کی مدد خدمت کرتے ہیں، غریبوں مفلسوں کو دیتے ہیں.
تو یہی مال ہی تو ہے جو جنت میں جانے کا تو ذریعہ یہی بن مال ہی تو ہے کہ آج کل حج کا موسم ہے اور ہاں، پھر حج پہ۔ لوگ حج پہ جا رہے ہیں. ہمارے صاحب حج کی بات ہو رہی ہے تو حج سے متعلق بھی میرے پاس سوالات ہیں. یہ جو حج پہ حج کے مناسک ادا کرنے کے اندر ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے بال کے سر کے جو بال ہیں ان کو کٹوانا، حلق کروانا جس کو ہم کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ یہ پورا سر آپ کو بال ختم کروانا پڑیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹنٹ کروانا پڑے گی، یا آپ بال بالکل ختم کروانا پڑیں گے. آپ بتائیے گا کہ جو مناسک ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ آپ سارے بال کٹوائیں، یا اگر کوئی شخص تھوڑے سے بال کاٹ لیتا ہے اور باقی بال رکھتا ہے تو اس کا وہ حج ادا ہو جاتا ہے؟ بالکل حج ادا ہو جاتا ہے، بس یعنی آخری جو حد ہے وہ اتنا ہے کہ جیسے انچ بال بنتے ہیں، انگلی کا جو پورا ہوتا ہے اتنے بال کاٹنا یہ لازم اور ضروری ہے. اس کو خواتین حلق کے لیے کہتے بھی ہیں. خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، اتنا ہی حصہ؟ ہاں اتنا ہی حصہ. تو لہٰذا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر اپنے بال ختم کروانا، اسرا پھروانا، تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے. صحیح. ہمارے ساتھ حج کی بات ہو رہی تو خواتین سے متعلق کچھ سوالات ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ عام روٹین میں جو خواتین اپنا نقاب وغیرہ اوڑھتی ہیں، چہرہ نہیں چھپاتی، لیکن حج کے دوران جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب بے نقاب ہو کے وہاں پہ طواف اور ساری مناسک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ پردہ حج کے علاوہ ہو یا حالت احرام یا حالت حج میں ہو، جی. دونوں طرح کوئی فرض نہیں ہے. اچھا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ خود ہمارے علماء میں، فقہاء میں، ائمہ میں اس پر اختلاف ہے. اچھا. اور جس پر اختلاف ہو تو وہ خود اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ عالم جو اپنی تحقیق اور ریسرچ کرتا ہے، جو مستنبط کرتا ہے جو مسئلہ اور جو حکم، وہ اس پر عمل کرتا ہے. اگر کوئی اس پر قائل ہے کہ یہ لازم ہے، واجب ہے، تو بے شک وہ اس پر عمل کرے ٹھیک ہے. اور یہی لوگوں کو بتائے. صحیح. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ لازم اور واجب نہیں ہے، تو واضح بات ہے کہ ایسے بھی علماء کی بہت زیادہ کثرت ہے. پرانے علماء میں بھی، متقدمین میں اور متاخرین میں بھی بہت بڑی تعداد ہے. آج بھی بہت بڑی تعداد ہے علماء کی کہ جو اس کے قائل نہیں ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ مسئلہ کلیئر کر لینا چاہیے کہ حالت حج ہو یا حالت حج نہ ہو، دونوں حالتوں میں عورت پر پردہ کرنا کوئی واجب، کوئی فرض نہیں ہے. دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ مثال کے طور پر حالت حج میں اگر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایزی محسوس کرتی ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا کپڑے کو لٹکا لے، جھکا لے کپڑے کو، تو وہ اس حد تک کر سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا خواتین کا ایک اور بھی کہ جیسے ایک عورت جو ہے حاملہ ہے تو اس حالت میں وہ حج پرفارم کر سکتی ہے؟ بنیادی بات اس کی صحت ہے. اگر وہ یہ خیال کرتی ہے کہ اس حالت میں میں حج کر سکتی ہوں اور ڈاکٹرز بھی اس کو اجازت دیتے ہیں تو وہ پھر ضرور کرے. اور نفاس والی عورت؟ نفاس اور یا حیض والی جو عورت ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ طواف نہیں کر سکتی یا نماز نہیں پڑھ سکتی. باقی جتنے معاملات ہیں وہ ادا کر سکتی. ہاں جی، کیونکہ یہ بات کچھ اس طرح کی ہے کہ عام جو پبلک ہے اس میں یہ تصور ہے کہ شاید اس حالت میں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کچھ. یعنی حج کا کوئی بھی جو مناسک میں سے ہے وہ ادا نہیں کیا جا سکتا. مستند احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتی ہے کہ بس آپ کو طواف اور نماز سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارے صاحب، ہم حج سے متعلق سوالات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. حج بدل کا ایک ہمارے ہاں ٹرم استعمال ہوتی ہے، یہ بتائیے گا حج بدل کیا ہے، اور یا کیا یہ زندہ جو شخص ہے اس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حج بدل دو افراد کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص کے جو مال رکھتا ہے، یعنی استطاعت رکھتا ہے، لیکن صحت کے حوالے سے وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ جا سکے، اور وہ ایسی بیماری کا شکار ہے کہ جس سے وہ کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو سکتا. یعنی ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ کبھی بھی زندگی میں اس کو یقین ہے کہ اب صحت اس طرح نہیں مل ڈاکٹر کہتے ہیں یا انسان کو خود پتہ بھی ہوتا ہے، اور صورتحال دنیا میں اس بیماری میں مبتلا لوگوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک تو یہ بات ہو گئی. یعنی پہلی بات کیا میں نے بیان کی کہ مالی استطاعت ہے اس میں، لیکن صحت کے حوالے سے وہ
اس حالت کو نہیں ہے کہ وہ جا سکے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ، یا پھر یہ کہ ایک وہ شخص تھا کہ جو مالی استطاعت بھی رکھتا تھا، صحت بھی رکھتا تھا، لیکن وہ کر نہیں سکا، دنیا سے چلا گیا. اب یہ حج بدل ان دونوں افراد کی طرف سے، یعنی ان کی طرف سے کوئی تیسرا حج کر سکتا ہے بندہ. تیسرا حج کر سکتا ہے. یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے. صحیح. لیکن نماز کے بارے میں ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. اس میں پھر محدثین نے جو فرق کیا ہے، وہ فرق یہ کیا ہے کہ جو حج ہے یہ در حقیقت صرف بدنی عبادت نہیں ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے. تو لہٰذا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کیونکہ مال خرچ کرنا ہے نا جی. لیکن نماز خالصتاً بدنی عبادت بن جاتی ہے، جو مجھ پر فرد ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے لازم ہے، ہر فرض ہے، صورت میں لازم. ہر صورت میں. تو وہ میں اس بنیاد پر کوئی اور میری طرف سے نماز بدل نہیں ہو سکتے، لیکن حج بدل اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مالی عبادت مولانا بھی ہے. صاحب جو شخص حج کر رہا ہے جس کی جگہ پہ، اس کو بھی اسی طرح برابر ثواب ملے گا حج بدل جس کے لیے ہو رہا ہے؟ بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو محروم نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ کے پاس بے بہا لامحدود خزانہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا سخی ہے. وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے وہ اس کو عطا فرمائے گا، اسی طرح اس کو بھی عطا فرمائے گا. تو احرام جو ہے وہ میقات سے پہننا لازمی ہے یا اسے مکہ جا کے بھی پہنا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس پر جو ہے ہمارے یعنی فقہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جو میقات ہے وہاں سے پہننا لازم ہے. وہاں سے پہنیں گے، جیسے یلملم سے جاتے ہیں یہاں سے، تو وہاں سے پہننا ان پر لازم اور ضروری ہے. اگر وہ نہیں پہنتے اور مکہ جاتے ہیں تو پھر وہ دم ان پر ہوگا، یعنی ایک قربانی ان کو دینی پڑے گی. اب جو طریقہ کئی لوگ اختیار کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے مدینۃ المنورہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے کچھ دن گزار کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلتے ہیں. تو جو مقام پھر راستے میں ہے تو وہاں پر پھر وہ احرام پہن لیتے ہیں. یہ طریقہ بھی لوگ اب اختیار کر سکتے ہیں. مولانا صاحب عمرہ کے دوران اتنا رش ہوتا ہے کہ خواتین اور مرد سب کچھ، بچے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، تو اس دوران جو حجر اسود ہے اور رکن یمانی، اس کو چھونا چومنا اس قدر مشکل ہوتا ہے سم ٹائم کہ بھی ہاتھ بھی جو ہے وہ اندر آگے تک لے جانا ناممکن ہوتا ہے. اس کشمکش میں کیا عورتوں پہ لازم ہے کہ وہ، کہ جبکہ مردوں کی بھی، اور مرد جیت جاتے ہیں، ظاہر ہے قداور بھی ہوتے ہیں، تناور بھی ہوتے ہیں، وہ آگے ہوتے ہیں، عورتیں بیچاری اس کوشش میں ہوتی ہیں اور دھکم پیل ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ ایک تو یہ کہ جسم کے ساتھ جسم مس ہوتے ہیں ایک اس چیز سے، دوسرا یہ انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں ہم اس کو چھونے سے محروم رہ گئے. عمرہ اور حج میں حجر اسود کو چومنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، یعنی حج اور عمرے کا کوئی رکن نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ ہے کہ دور سے بھی آپ چوم سکتے ہیں، اشارتاً جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہی کافی ہے. ادب احترام یہ آپ پر فرض ہے، کعبۃ اللہ کا بھی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. ٹھیک. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا، حج کے اندر یہ جو دم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہم نے مختلف سوالات کے جوابات میں آپ نے اس کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ دم اصل میں ہے کیا اور اس کا تصور کیا ہے. دم کو آپ ایک جرمانہ خیال کر لیجئے، یعنی کوئی آپ نے ایسا کام کیا کہ جو حج کے جو اس کی عظمت ہے، جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، جو مناسک حج ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو احکام دیے اس کی منافی ہو گئی، تو کوئی ایسا کام آپ کر بیٹھے تو وہاں پر پھر کہا گیا کہ بھی اس کا آپ نے دم دینا ہے. مولانا صاحب یہ جو 7 چکروں والا ہے معاملہ صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح ہے، ایک مرتبہ کوئی چیز نظر نہ آئے تو انسان اسے دوسری مرتبہ دیکھ لیتا ہے، دوسری دفعہ سمجھ نہ آئے تو تیسری مرتبہ. حضرت حاجرہ نے جو 7 مرتبہ چکر لگائے ہیں صفا مروہ کے درمیان، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے منسوب جو یہ روایت ہے یہ مستند روایت نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کوئی چکر لگائے تھے. اچھا، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مروہ ہے یہاں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے تھے قربانی کے لیے، تو یہ در حقیقت وہ مقام ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی یادگاری کے لیے یہ لازم کیا گیا کہ آپ نے صفا و مروہ کے درمیان آپ نے طواف کرنا ہے، یہاں پر صحیح کرنی ہے. اور جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا، ہمارے ہاں یہ روایت بہت زیادہ مشہور ہے
اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ہم اس کی تعبیر اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ماں اس طرح بھی تو کرتی ہے نا کہ آ کر دیکھا اپنے بچے کو اور دیکھ کر پھر دوڑ کر چلی گئی اور جا کر پانی تلاش کیا، پھر واپس آ گئی، پھر بچے کو دیکھ بھال کر کے پھر چلی گئی. تو خیر میں ذاتی طور پر اس روایت کو بہت ہی زیادہ کمزور سمجھتا ہوں، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تھے، قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے، تو اس وقت کوئی آپ شیرخوار بچے نہیں تھے. آپ فلما بلغ معه السعی کے جو الفاظ ہیں کہ آپ دوڑ بھاگنے کی عمر کو آپ پہنچے، لڑکپن کی عمر، جس لڑکپن کی آپ کی عمر تھی. اور تو یہ جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے اصل میں آئی ہے بائبل سے. بائبل سے پھر آگے ہم نے اس کو روایت کیا اور اس کو نقل کیا. اس پر بھی محدثین نے بڑا کلام کیا. اگر آپ کسی وقت آپ کہیں گے تو اس روایت کو لے کر ہم اس کی جزئیات پر ہم تفصیل سے گفتگو کر سکتے ہیں. بالکل ضرور. مولانا صاحب ایک مختصر سوال یہ کہ اگر کسی حاجی کو وہاں سے کوئی چیز ملے، پیسے ملے وہاں پہ حج کے دوران، تو اس کو وہ استعمال کر لے یا کہیں جمع کروائے؟ وہاں پر ادارے موجود ہیں کہ جمع کروا دیا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جو چیز وہاں سے ملے اس کو انسان مالک غنیمت سمجھ کے استعمال کر لے، جیب میں ڈال لے. تو بہت قیمتی سامان اور چیزیں ہوتی ہیں جس کا وہ حقدار ہوتا ہے، جو بیچارہ جس کا گم ہوتا ہے سامان. مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرت حسنتہ وساءت سیئتہ فہو مؤمن. فرمایا کہ جس کو نیکی خوش کر دے اور برائی اس کو ناپسند ہو اور برائی سے اس کو نفرت ہو، تو فرمایا کہ ایسا شخص مومن ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سہل اور آسان انداز میں ہمیں مومن کی تعریف بتا دی کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جسے نیکی سے محبت ہوتی ہے اور برائی سے نفرت ہوتی ہے. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.